دوسرا آپ نے گاندھی صاحب کا حوالہ دیا، بالکل ٹھیک دیا، ان کی سوچ کی آپ نے بالکل صحیح عکاسی کی ہے، لیکن ہمیں اس سے 180 درجے اختلاف ہے۔ وہ معاشرے میں مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ اب اسلام کا دور کوئی نہیں آنا، جو ہونا تھا ہو چکا، تو اب کیا کریں؟ اب آپ امریکہ کے آگے شریف بچے بن کے رہو، چون چنا ختم کرو اور یسر کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ خلاصہ لب لباب گاندھی صاحب کا یہی نکلانا پھر۔ اور یہ جو تمہیں بار بار خوشخبریاں مولوی دیتے ہیں کہ جی دین غالب ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ گاندھی صاحب وہ بات کر رہے ہیں، قوم کو وہ پیغام دے رہے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے دے رہے تھے۔ آگے بھی بات کر لیتا ہوں، انہوں نے اپنے ابا جان کو اس بات پر پاگل بھی قرار دے دیا تھا، تو گاندھی صاحب بھی ہمیں پاگل سمجھتے ہیں۔ آخر میں یعقوب علیہ السلام سچے نکلے تھے یا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سچے نکلے تھے؟ اللہ تعالیٰ گاندھی صاحب کو 300 سال کی زندگی عطا کرے۔ ہمارا کوئی پوتا نواسا پڑ پوتا پوچھے گا ضرور ان سے کہ ہمارے ابا جی ٹھیک تھے کہ آپ کے یہ دانشور صاحب ٹھیک تھے۔ مجھے گاندھی صاحب کے سارے فلسفوں سے اتنا بھی فرق نہیں پڑتا، جتنا سمندر میں سوئی چبو کے نکالیں تو اس کے ساتھ پانی جتنا لگے گا نا، میرے یقین کے اوپر اتنا فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ گپے ہانک رہے ہیں اور مایوس لوگوں کو مزید مایوس کر رہے ہیں۔ اور یہ مایوس کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، جس کا کام ہے وہ گاندھی صاحب جانتے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں اسلام نافذ ہوگا؟ محمد رسول اللہ نے خبر دی ہوئی ہے۔ گاندھی صاحب آپ کے لیے سچے ہوں گے، میرے لیے محمد رسول اللہ سچے ہیں۔ آپ کے لیے دانشور ہوں گے، الحکیم ہوں گے، میرے لیے قرآن حکیم ہے۔ تو گاندھی صاحب کی قرآن حکیم کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتا۔ ہاں جی، اب مجھے بتائیں میں کیوں مایوس ہوں؟ ایک گاندھی صاحب نہیں، 25 کروڑ پاکستانی کہے کہ اسلام غالب نہیں ہوگا، میں کہوں گا غالب ہوگا۔ آپ نے اپنی تفسیر میں بھی اور اپنی کتاب میزان میں بھی اور متعدد لیکچرز میں اس پہلو کو تو بہت خوبی سے واضح کیا کہ دین کی وہ نصوص جن میں غلبہ دین اور اسلام کو دنیا میں غالب کرنا اور حق حکمرانی مسلمانوں کے لیے خاص کرنا اور غیر مسلموں کو باجگزار بنا کے رکھنے کی جو تعویل ہے، اس کو آپ نے واضح کیا، اس کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا تعلق ہے۔ لیکن میں آج ذرا اس سے آگے بڑھ کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان آیات کا مفہوم، مدعا، مقصد کیا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری نفسیاتی تسکین بھی اس میں ہوتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دنیا میں عملی طور پر نظر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تک پہنچیں۔ ہم ہر جمعے میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے اور اسلام کا ہی بول بالا ہو، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی اس کام میں لگائی، اب آپ کی تعویلات سن کے ان کا دماغ تو اس طرف آتا ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہمیشہ اجاگر ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اسلام کو حکومت کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ، مسلمانوں کی اجتماعیت میں نمایاں طور پر دیکھیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس نفسیاتی تسکین کو مسلمان کیسے حل کریں؟ آپ نے بعض گفتگو میں فرمایا کہ مسلمان تو اپنے اسٹیج پر اپنا حصہ لے چکے ہیں، اب تو انہی قوموں کو آپ مسلمان کریں، تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ کوئی خواہش نہیں رکھتے یا آپ کی طرف سے وہ کوئی عرض نہیں ہے کہ مسلمان بھی دنیا کے اسٹیج پر آئیں۔ اس تسکین کا کیا حل ہے کہ ہم بھی سیاسی طور پہ، تہذیبی طور پہ، معاشرتی طور پہ دنیا میں غالب آئیں؟ دو تین چیزیں ہیں جو اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک تو جس طرح کہ آپ نے خود اس کا خلاصہ بیان کیا کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا چیزیں کہی گئی ہیں، کن چیزوں کو نصب العین قرار دیا گیا ہے، کن چیزوں کو اہداف کی حیثیت حاصل ہے، ہمارے سامنے دین کے احکام کیا ہیں، ان کی صحیح تعبیر کیا ہے، اس پر میں دسیوں موقعوں پر گفتگو کر چکا ہوں، میری کتابوں میں بھی اس کی تصریحات ہیں۔ ان آیات کو یا ان مقامات کو جن لوگوں نے غلط استعمال کیا، ظاہر ہے کہ یہ بتانا کہ اس میں تعبیر کے پہلو سے کیا خرابی واقع ہوئی ہے، یہ بھی ہر صاحب علم یا دین کے ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری پوری کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات ہی ہیں۔ ان میں اگر کوئی چیز بیان ہوئی ہے اور وہ غلط سمجھی جا رہی ہے یا اس کی تعویل میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو واضح کرنا دینی ذمہ داری ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فطری طور پر اگر میں ایک قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک گروہ سے وابستہ ہوں، میرا کوئی قبیلہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو برتری حاصل ہو۔ یہ جو تفوق کی جبلت ہے یہ شخصی سطح پر بھی انسان کے اندر ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی کوئی شناخت پیدا کرتا ہے تو اس سے بھی وابستہ ہو جاتی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں
جس طرح افراد کو ہم جب کام کرتے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی قوت جو ان کے لیے جذبہ محرکہ بنتی ہے وہ یہی تفوق کی جبلت ہے. یعنی جس طرح جنس کی جبلت خرابیوں کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہے، انسان کے علو، انسان کے ارتقاء کی طرف جو چیز اس کو دھکیلتی ہے وہ یہ تفوق اور برتری کی جبلت ہے. تو اس کا ظہور شخصی زندگی میں بھی ہوتا ہے. یعنی یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ حدود سے تجاوز کر جائے تو ظلم بن جاتی ہے، عدوان بن جاتی ہے، تکبر بن جاتی ہے، لیکن ایک درجے میں انسان کے اندر جو مسابقت کا جذبہ پیدا کرتی ہے یا آگے بڑھنے کا ذوق پیدا کرتی ہے یا کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مہمیز کرتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہی جبلت ہے. تو یہ شخصی سطح پر بھی اپنا اظہار کرتی رہتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اس تگ و دو میں ہوتا ہے کہ وہ تعلیم پائے، وہ کوئی کاروبار کرے، وہ زیادہ سے زیادہ کمائے، وہ دوسروں سے بہتر زندگی بسر کرے، آسائشیں حاصل کرے، آرام کے مواقع اس کے پاس ہوں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی خیر پیدا کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرے. تو سارے انسان آپ کو اسی تگ و دو میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں. طالب علموں کو دیکھیں، کاروباری لوگوں کو دیکھیں، افسروں کو دیکھیں، ملازمت کرنے والوں کو دیکھیں. یہ شخصی سطح پر اس جذبے کا ظہور ہے. یہی چیز میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس وقت انسان اپنی ایک گروہی یا اپنی ایک مسلکی شناخت پیدا کرتا ہے یا قومی شناخت پیدا کرتا ہے یا قبائلی شناخت پیدا کرتا ہے تو اس سے وابستہ ہو جاتی ہے. اور یہ بالکل فطرت کا تقاضا ہے. تو لوگ اس کی جدوجہد کرتے رہے ہیں. کتنے قبیلے ہیں کہ جو دنیا پر چڑھ دوڑے، کتنی قومیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنا علم لہرانے کی کوشش کی، اور جب ان کے پاس کوئی طاقت آ گئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ وہ دنیا بھر کو اپنے سامنے مغلوب دیکھیں. یہ چیز بھی دنیا میں ظہور پذیر ہو چکی. بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، بڑے فاتحین اسی طریقے سے نکلے، اور ان کے ساتھ بھی کیا چیز تھی؟ ایک قومی تفاخر کا جذبہ تھا. یہی چیز جس وقت آپ کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں تو بالکل فطری طریقے سے اس مذہب کے ماننے والوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی. یعنی میں اگر پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو ٹیمیں بھی اگر کسی میدان میں اترتی ہیں کھیل میں بھی تو میرے جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم یا میں جس ملک میں بھی رہتا ہوں اس کی کوئی اس طرح کی صورت ہے تو اسے فتح حاصل ہو. یہی چیز قوموں کی سطح پر جو ایک مسابقت ہے وہاں بھی نمودار ہوتی ہے. تو یہ بھی بڑا فطری جذبہ ہے. یعنی اس کی کوئی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مذہبی بنیاد پر ہو، یہ قومی بنیاد پر ہو، یہ قبائلی بنیاد پر ہو، ہمارا دین جو تعلیم ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ حق کا تابع رہنا چاہیے. اس میں انصاف کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اس میں کسی کے خلاف ظلم اور عدوان نہیں ہونا چاہیے. اس میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے. یہ کھلے میدان کا مقابلہ ہو، اور اس میں مسابقت اور رشک کے جذبات تو ہوں لیکن حاسدانہ جذبات نہ ہوں، ظالمانہ اقدامات نہ ہوں. اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ جبلت اپنا اظہار کرتی ہے، شخصی زندگی میں بھی کرتی ہے. ایک شاعر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شعر کہہ لیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو اٹھا کے سنائے اور لوگ داد دیں اس کو. تو انسان چاہتا ہے، یہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، حدود میں رہے، دوسروں کے لیے ظلم و عدوان کا ذریعہ نہ بنے، کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہ بنے. تو یہ ایک جائز جذبہ ہے. اس کا اظہار افراد بھی کرتے ہیں، قومیں بھی کرتی ہیں، اور قومیں اپنی ہر شناخت کے لحاظ سے کرتی ہیں. نسلی شناخت کے لحاظ سے بھی کرتی ہیں، اسی طرح وطنی شناخت کے لحاظ سے بھی کرتی ہیں، اور مذہبی اور مسلکی شناخت کے لحاظ سے بھی کرتی ہیں. ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں مختلف گروہ پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی حنفی ہے، شافعی ہے مثال کے طور پر، کوئی اشعری ہے، کوئی ماتریدی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے. تو ان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا مسلک، ہمارا نقطہ نظر، اس کو دوسروں کے مقابلے میں ایک برتری اور تفوق حاصل. تو یہ میں نے عرض کیا کہ فطری چیز ہے. اس فطری چیز کا فطری حدود میں اظہار ہو، خواہش ہو، اس کو کوئی کنڈم نہیں کرتا. اچھا، ضرور اس میدان میں اتریں اور جدوجہد کریں، یہ دوسری چیز. تیسری چیز جو اس میں معافی جی، تیسری چیز جو اس میں ملحوظ رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے قدرت کے قوانین کا مطالعہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی ایسی صلاحیت کو شرط بنا دیا ہے
جو وہ خاص خاص لوگوں ہی کو دیتا ہے۔ یعنی میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ مجھے سائنس میں کمال حاصل کرنا ہے، لیکن میرا ایپٹیچیوڈ وہ نہیں ہے، میرے اندر اس کا فطری رجحان نہیں ہے، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے غالب کی طرح کا شاعر بننا ہے، لیکن شعر کہنا تو ایک طرف رہا، موضوع کلام کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھی گئی۔ تو ایک یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فی الواقع آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، اس کے لیے جو ضروری حالات چاہیے کیا وہ آپ کو میسر ہیں، اور اگر میسر نہیں ہے تو کیا آپ کے پاس وہ مواقع ہیں کہ جن سے آپ ان حالات کو سازگار کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، فرد کی حیثیت سے بھی، قومی حیثیت سے۔ تو جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دنیا کے اندر برتری چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مسابقت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ اقدام حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک جائزہ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے آخری درجے کی پستی میں جا چکے ہیں۔ اس میں ایک خواب میں دیکھوں، ایک آپ دیکھیں، ہماری قومیں دیکھیں، تو وہ خواب خواب رہیں گے، وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ میں نے عرض کر دیا کہ یہ جذبہ تو فطری جذبہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمیں دنیا میں بڑا مقام حاصل ہو، جذبہ تو اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن یہ مطالعہ کیا جائے گا نا کہ کیا اس وقت ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ خواب دیکھیں۔ یعنی اگر یہ خواب اس طرح دیکھا جائے کہ حالات کا صحیح تجزیہ کیا ہے، مرض کی شناخت کی ہے، زوال کے اسباب متعین کیے ہیں، اور یہ سمجھ لیا ہے کہ علم اور اخلاق میں برتری حاصل کرنی ہے، کیونکہ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ اسی پہ ہوتا ہے۔ تو آپ صحیح میدان میں جدوجہد کریں گے، اس صحیح میدان میں جدوجہد جب آپ کریں گے تو اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، اس سے اپنے لیے کوئی خطرات پیدا نہیں ہوں گے، اس سے کوئی غیر حقیقت پسندانہ اقدام نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے علم میں برتری حاصل کرنے میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوتا، کوئی بدامنی پیدا نہیں ہوتی، اخلاق میں برتری حاصل کرنے میں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرد کرے، افراد کے مجموعے کریں، قبیلے کریں، گروہ کریں، قومیں کریں، جائزہ لیں اپنا اور اس میں آگے بڑھنے کی صحیح کریں، تو راستہ ٹھیک متعین ہو، حالات کا بالکل صحیح تجزیہ ہونا چاہیے۔ یہ چیز لازم ہے۔ ہم مسلمانوں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ماضی کی جو کچھ بھی عظمت رفتہ تھی وہ کہیں آسمان سے نازل ہو جائے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق ہی ہے۔ تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا، اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ خود میرے اندر اس کی شدید خواہش ہے کہ ہماری قوم میں علم اور اخلاق کے لحاظ سے بہتری آئے، وہ دنیا میں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنے، وہ علم میں ترقی کرے، اس کی یونیورسٹیوں کو، اس کے علمی اداروں کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو جو دنیا میں اچھی قوموں کے اداروں کو حاصل ہے، اور اس طرح بتدریج ہم اس مقام تک پہنچے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی اچھی اور بڑی محمود خواہش ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ لائے عمل ضروری ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اسلام کو آپ دیکھیے تو اسلام کسی قوم کی قومی شناخت نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم ایک نسل کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ نسل ہماری شناخت ہے، ہم ایک وطن میں پیدا ہوئے ہیں تو اب جہاں چاہے چلے جائیں وطن ہماری شناخت ہے، یوں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے۔ تو یہ تو کسی قوم کے ساتھ بنا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے اس کی برتری یا اس کے دنیا میں فروغ کے بارے میں جب بھی آپ غور کریں تو اس میں دعوت کی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ یعنی اس کو اپنے ساتھ باندھ کے نہ رکھ لیں، اس کو دنیا تک پہنچنا ہے۔ اور دنیا میں جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا کے اسٹیج پر نمودار کر رکھا ہوا ہے، یا جن کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ مستقبل میں وہ نمودار ہوں گی، ان تک دین کی دعوت پہنچانا، پیغام پہنچانا، اور ان کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دے، ان کے بڑے لوگ، ان کے دانشور، ان کے حکماء وہ اس دین کو سمجھیں۔ تو اگر یہ چیز ہوگی تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی ہم اچھے جذبات رکھتے ہیں ان کا ظہور ہو جائے گا۔ تو دعوت کے پہلو سے خدا کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے آپ کو علم اور اخلاق کے لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی محمود ہیں۔ جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی اور جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر دن ہمارا خواب پورا ہو جائے،
تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ قوموں کو ایک ترتیب کے ساتھ، جس طرح سے آپ کرتے ہیں نا کہ فرض کر لیجئے کہ آپ نے کوئی دوڑ لگوانی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا تم پہلے تم دوڑو گے پھر تم دوڑو گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ قوموں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ دنیا کے اسٹیج پر موقع دے رہا ہے، یہ موقع ہر لحاظ سے ملتا ہے۔ تو مسلمانوں کی وہ اقوام جو اس وقت مسلمان کہلاتی ہیں، ان کو بھی یہ موقع 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، بلکہ کم و بیش 800-900 سال کے لیے ملا ہے، اور وہ اس موقع سے جو فائدہ اٹھا چکے وہ بھی اٹھا چکے، اور جو اس مہلت کو فائدہ نہ اٹھانے کے نتائج سے وہ بھی بھگت چکے ہیں۔ تو میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ تاریخ تو ہو چکی، اب دنیا میں کچھ دوسری قومیں ہیں کہ جو اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے نمودار کر دی ہیں، وہ اس اسٹیج پر کھڑی ہیں، ان تک خدا کا پیغام اور خدا کی دعوت پہنچانی چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا یا اپنی تعمیر کے لیے جدوجہد کرنا یا اپنے آپ کو علم و اخلاق کے لحاظ سے تزکیہ و تطہیر کے مراحل سے گزارنا، اس کی کوئی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ کام بھی جاری رکھیے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ بعض قومیں ہمارے ہاں، یعنی اس وقت کوئی 50-55 کے قریب ملک ہیں جو ہمارے ہاں اقتدار رکھتے ہیں یا جن کی اپنی حکومتیں قائم ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو ان میں 2-4 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ترقی بھی کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بہتر بھی بنایا ہے۔ تو اس دائرے میں کہ آپ کی قومی زندگی اچھی ہو، آپ دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم کے منصب پر فائز ہوں، آپ کی طرف لوگ رجوع کریں، آپ کے ہاں علم و اخلاق میں بہتری ہو، یہ چیز ناقابل حصول نہیں ہے۔ دنیا کے اسٹیج کے اوپر آپ برتری کے مقام پر آ جائیں، یہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ وہ موقع آپ لے چکے۔ اب دنیا کی کچھ اور قوموں کو صدیوں تک اللہ نے یہ مہلت دے رکھی ہوئی ہے، دیکھیے، نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی کسی اور کا موقع بھی آ جائے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ اظہار خیال کیا۔ کچھ چیزیں ضمنی طور پہ مزید بھی سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خواہش ہونا بہت فطری چیز ہے، لیکن اس کو روب عمل کرنے کے کچھ قوانین ہیں، ان پہ ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو بھی مجھے یہ بتائیے کہ خلافت کے بارے میں آپ کا تصور لکھا پڑا موجود ہے، جو دینی نصوص سے لوگ استدلال کرتے ہیں، اس پر کیا آپ کا نیریٹو ہے؟ لیکن کیا دین سے الگ رکھ کے بھی مسلمان یہ خواب دیکھ سکتے ہیں، یہ انہیں دیکھنا چاہیے ہے کہ کیوں نہ خلافت کا ایک انسٹیٹیوشن قائم ہو اور تمام ممالک، تمام مسلمان ایک جمعیت کے طور پر دنیا کے اسٹیج پر ایک مضبوط قوت کی طرح سامنے آئے؟ خواب دیکھا جا سکتا ہے دین کے تصورات سے علیحدہ کر کے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یورپی یونین قائم ہوئی، اسی دنیا میں قائم ہوئی، اسی زمانے میں قائم ہوئی، انہوں نے اپنا ایک متحدہ پلیٹ فارم قائم کیا۔ اسی طرح سے 50 کے قریب ریاستوں کے ایک مجموعے کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ قرار دیا گیا۔ تو یہ دنیا میں کوئی ایسا ناقابل عمل معاملہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی مختلف ریاستیں بھی اپنے اندر کوئی نظم پیدا کرتی ہیں یا یونائٹڈ اسلامک اسٹیٹس کی کوئی صورت اختیار کرتی ہیں یا اس کا خواب دیکھتی ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ضرور ہو، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی آخر کوئی عملی مقدمات ہوں گے نا۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان اس کی اس وقت کوئی عملی صورت دیکھیں تو کیا وہ یہ ہے کہ کوئی ایک قوم نکل کھڑی ہو، پھر آپ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور سارے ممالک کو فتح کر کے اس پر اپنا پرچم لہرا دیں؟ اس کا دور گزر گیا۔ آگے کیا ہوگا، اگلے زمانوں میں کیا چیزیں دوبارہ نمودار ہو جائیں گی، وہ ابھی مستقبل کے پردے میں ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ فتوحات کے ذریعے سے اس طرح کی بڑی سلطنتیں قائم کرنا، جیسے عباسیوں کی خلافت تھی، بنو امیہ کی خلافت تھی یا عثمانیوں کی خلافت تھی، یہ اب ماضی کی بات ہو گئی، اس کا تو کوئی امکان نہیں۔ اچھا، رہ گئی یہ بات کہ اس وقت کی مسلمان حکومتوں کے مفادات یا ان کی معاشی سطح ایسی ہو جائے کہ مفادات ہی اس بات کا تقاضا کر رہے ہوں کہ وہ جمع ہو جائیں، بظاہر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ دوسری بات، اب ظاہر ہے کہ آپ اگر اس کی نفسیاتی تسکین کے پہلو سے کوئی اچھا لائے عمل چاہتے ہیں، تو میں کئی بار عرض کر چکا کہ وہ بات مولانا وحید الدین خان جو ہیں انہوں نے فرمائی تھی، اور بالکل ٹھیک فرمائی تھی۔ قابل عمل راستہ صرف وہی ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں حرمین کے منصب قیادت پر اس وقت جو لوگ فائز ہیں، وہ اپنی سیادت، اپنی حکومت، اپنی بادشاہت کو اسی طرح آئینی حکومت اور بادشاہت بنا لیں جس طرح کہ برطانیہ عظمیٰ نے بنا لیا۔
اور سارے مسلمان ملکوں کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لیں، اور مسلمان ملک بھی کر لیں جو برطانیہ عظمیٰ کی بادشاہت کا کینیڈا اور آسٹریلیا کے ساتھ۔ واحد قابل عمل راستہ یہی ہے۔ پھر خلیفۃ المسلمین کا لقب بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، خادم الحرمین ہے تو وہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں اقدامات کیا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو ایک آئینی بادشاہت میں بدلنے کے لیے تیار ہیں، اپنے ہاں ایک جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور باقی مسلمان ممالک کیا ان کی یہ حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک پرامن قابل عمل بنا بنایا راستہ یہ ہے، مسلمان اختیار کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ باقی یہ کہ اب کوئی علم لے کے نکلے اور کوئی سلاجقہ کی حکومت کر دے، کوئی خوارزم شاہیوں کی حکومت قائم کر دے، وہ زمانہ گزر چکا۔ ٹھیک ہے ہم سب اس موضوع کا آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے بڑے اصرار سے فرمایا کہ علم کے اندر، اخلاق کے اندر برتری پیدا ہوگی، اس میں افزونی ہوگی تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ملکوں کی اگرچہ دیگرگون صورت ہے لیکن بعض ممالک نے اس میں بہتری کی، ایک بڑی نمایاں مثال اس میں ترکی کی ہے، معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہے، یونیورسٹیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی باقی مسلم ممالک کی نسبت ہمیں آگے نظر آتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ وہ ان کو مہمیز فراہم کری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کی قیادت اب دنیا کے سٹیج پر مسلمانوں کی ایک نمائندہ قیادت بننے کے لیے ابھر رہی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ایک معاملے نے خود تکوینی طور پہ آرگینیکلی ایک معاملہ آگے بڑھا ہے، تو کیا ترکی کو اب آگے بڑھ کے سٹیج کو آکوپائی کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بات جو ہے یہ کسی کے محض یہ خواہش پیدا کرنے سے نہیں ہوگی، اس کے لیے بہت سے تاریخی عوامل ہوتے ہیں۔ جس تجویز کی طرف میں نے اشارہ کیا، تاریخی عوامل اس کے حق میں فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں۔ یعنی حرمین کو جو حیثیت حاصل ہے وہ ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر حاصل ہے۔ اس سے پہلے اگر ترکی مرکز بنا تھا تو وہ عثمانیوں کی فتوحات کے نتیجے میں بنا تھا، فتوحات کا دور گزر گیا۔ تو اب تو کوئی پس منظر، کوئی ماضی، کوئی مذہبی بنیاد، کوئی ثقافتی بنیاد ہوگی نا، تو وہ بنیاد حرمین کو حاصل ہے، اس سے پہلے حاصل ہے۔ یعنی اگر کسی کو کہا جائے کہ مسلمانوں کا قلب کیا ہے تو یہی کہ ہے نا جزیرہ نما عرب، وہاں پہ حرم ہے، وہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو ایک فطری پس منظر اس کو حاصل ہو چکا ہوا ہے۔ وہاں پر اتفاق، حسن اتفاق کہیے، سوء اتفاق بادشاہت بھی ہے۔ بادشاہت میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ وحدت کا ایک سمبل بن سکتی ہے، اس لیے کہ جو لوگ آپ 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے۔ میں نے اسی لیے برطانیہ عظمیٰ کی مثال دی۔ کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک ملکہ برطانیہ کو یہ حیثیت دیتے ہیں، تو آپ کے لیے آسان راستہ وہ ہے۔ اسی لیے میرے نزدیک اگر اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو پھر آسان راستے کی طرف جانا چاہیے، یعنی وہ راستہ جس کے پیچھے تاریخی عوامل ہیں، جو اپنی ثقافتی بنیادیں رکھتا ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات ویسے ہی وابستہ ہیں، جس کی برتری قبول کرنے کے نتیجے میں، یعنی خواہ وہ آئینی برتری ہو، قبول کرنے میں کوئی نفسیاتی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں ملک ترقی کرے گا اور وہ باقی سارے مسلمان ملکوں کے اوپر حکومت اپنی قائم کر لے گا تو کیسے کرے گا؟ یعنی فتوحات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس کے بغیر نہیں ہوا تھا۔ اور جب فتوحات کے نتیجے میں بھی ہوا تھا تو کتنے بڑے بڑے علاقے تھے جنہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، یعنی ہندوستان تک تو وہ کبھی نہیں پہنچا۔ تو اس لیے حقیقت کی دنیا میں کھڑے ہو کے باتیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک اگر ترقی کر جائے گا اور وہ برتر ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی سارے کے سارے سرنگوں ہو جائیں گے۔ اگر یہی بات ہے تو اس وقت کے ترقی یافتہ ممالک جن کو آپ نے اپنے علاقوں سے نکالا ہے، آزادی کی تحریکیں چلا کر ان کو واپس بلا لیں، ویسے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔